حضرت منظر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب عراق سے آپ فتوحات کر کے آتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اپنا آپ کے لیے بڑا حسین سا لباس لے کے آتے ہیں. درویشی کا عالم یہ آپ قبول نہیں کرتی, سادہ سی غذا, سادہ سے کپڑے, یعنی مال و دولت کی کثرت ہو گئی ہے لیکن اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لٹا رہی ہیں. اچھا, پھر ایک آپ کی حیات کا ایک پہلو اور بھی بڑا کمال ہے, وہ آپ کی عبادتیں, آپ کی ریاضتیں, آپ کی شجاعت, آپ کی بہادری, آپ کی حق پرستی, آپ کی بے خوفی, کئی واقعات ہیں, بتائیے ذرا اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش محبت میں آپ نے پرورش پائی ہے, تو یقیناً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثار غلاموں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی فروگزاشت نہیں کیا. بالکل ٹھیک. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. سبحان اللہ. وجہ انہوں نے کہا جب جنگ بدر ہو رہی تھی, ہم دشمن کے ساتھ آمنے سامنے تھے, تو ان کا ٹارگٹ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تھی. درست. تو جب ہم نے یہ غور کیا کہ کہیں ان کا کوئی دستہ جو ہے وہ چکر کاٹ کے آپ کی شہادت کے لیے نہ آ جائے, تو میں نے غور کیا کہ آپ کی حفاظت کے لیے کون ہے, تو مجھے نظر آیا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. تو جس بہادر باپ کی آغوش شفقت میں آپ نے پرورش پائی ہے, تو آپ کے اندر بہادری کیوں نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے. قدم قدم پہ آپ کی بہادری کے ہمیں واقعات ملتے ہیں. ان میں سے ایک تو اشارتاً یہی عرض کروں گا کہ جو شب ہجرت پورے کفار مکہ کا پریشر فیس کرنے کے باوجود بھی آپ کھانا لے کر جو مسلسل غار ثور تک جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں, ایک عورت ذات ہے, پھر رات کا وقت ہے, پھر دشمنی ہے, اس کے باوجود بھی آپ یہ گفتگو کی ابھی کے ساتھ چل رہی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ یرموک کا خصوصاً موقع, اس موقع پر ہوا کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 30 سوار کہے تھے کہ مجھے دے دیے جائیں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آپ نے کہا بھی یہ کتنے لوگ سامنے اور آپ کتنے جا رہے ہیں, اس کو بڑھائیں. انہوں نے کہا چلو 60 کر لیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ابھی بھی اور کم. انہوں نے کہا اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. تو ٹھیک ہے آپ بتائیں کس کس کو لے جانا ہے. تو آپ نے ان بہادروں میں سے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بھائی حضرت عبد الرحمن کا نام لیا, ٹھیک ہے, ان کے خامند حضرت زبیر بن عوام کا نام لیا, ٹھیک ہے, اور ان کے بھائی حضرت اصباح کا نام لیا, ٹھیک ہے. اب یہ تینوں بہادر تھے, اور حضرت اسماء بنت ابی بکر ایک وقت وہ آیا کہ یہ خود بھی تلوار اٹھا کر اپنے خامند حضرت زبیر بن عوام کے شانہ بشانہ دشمن سے لڑنا شروع ہو گئی. اور پھر یہ دیکھیے کہ رات کا ٹائم, اسی جنگ کے دوران رات کو جنگ بند تھی, اب یہ خطرہ تھا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے یہ محسوس کیا, تو حضرت زبیر سے کہنے لگیں کہ آپ چلیں ہم جا کے مسلمان فوجوں کی حفاظت کے لیے کچھ کریں. آپ دیکھیے عورت اور باقی مجاہدین کو آرام کر رہے ہیں, صبح ہم نے لڑنا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سوتے ہوئے حملہ ہو گیا, تو وہ زخمی بھی تھے, تو کہنے لگے کہ میری تو کیفیت نہیں. انہوں نے کہا ہے یا نہیں ہے, ہم صرف اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ ان مجاہدین کی حفاظت کے لیے. تو یہاں سے پھر آپ نے خود ان کو لیا اور آگے چل پڑے, اور اس وقت لشکر کے گرد آپ چکر کاٹ رہی تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادھر سے آئے, ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن حملہ کر دے. وہ نکلے تو سامنے سے اندھیرے میں دو ان کو جسم محسوس ہوئے, تو انہوں نے آواز دی کیا, لا الہ الا اللہ, اتنا جملہ بولا. تو آگے سے دو آوازیں آئی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرد کی اور ایک عورت کی. حیران ہو گئے, قریب ہوئے تو دیکھا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں. انہوں نے کہا آپ اس وقت ادھر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو گھر میں خیمے میں آرام کر رہے تھے, تو میں اٹھا کے ان کو لائی ہوں. تو آپ غور کریں کہ ہزاروں فوجوں کی حفاظت کے لیے سپرٹ این جنگ کے اندر اور میدان کارزار کے اندر جا کر دکھانا, اس سے بڑی ایک اور بات, وہ جو مدینہ شریف میں ایک وقت ایسا آیا تھا, ذرا ڈاکوؤں کا حملے کا اور چوریوں کا خطرہ تھا, جی آپ وہ کیا وہ چھرا لے کے آپ تشریف فرما ہوتی تھی, گھر میں رات کو آرام کرتی تھی, سوتی تھی؟ جی اسی طرح ہے کہ آپ جو ہے وہ اس وقت بھی, یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی اب تک ماحول رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سوتے ہوئے اپنے سرہانے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز رکھ کے سوتے, یا اور ناسی کو عصا, ڈنڈا, لاٹھی وغیرہ. تو یہ آپ کا بھی طریقہ تھا. میں ایک اور طرف بھی آپ کو لے کے جانا چاہوں گا کہ جو سرہانے کے نیچے آپ نے خنجر رکھا ہوا تھا, تو وہ خنجر اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ جو امن میں امن والی ہیں, اور اگر جنگ کا موقع ہو تو پھر کسی اور کا انتظار کرنے والی نہیں ہے. اچھا, اس میں علامہ صاحب ایک بات اور بتائیے, ایک تو یہ پہلو آ گیا, اب آئیے ذرا اس طرف, آپ کی جو عبادتیں اور ریاضتیں اور زہد و تقویٰ, یعنی مدینے کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے آپ سے دعا کرانے کے لیے, سرکار علیہ السلام کا جبہ آپ کے پاس موجود تھا, جی بتائیے نا ذرا. حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ
सलाम ताला अलैहा, उनके पास जुब्बा था। उनके विसाल के बाद हजरत अस्मा बिनते अबी बकर के पास आ गया। तो अब हजरत अस्मा के पास जब ये आया है तो उस वक्त लोग जो इनके पास आते थे, इससे पहले आप दुआ किया करती थी। देखिए हमारे यहाँ ये भी उसूल है कि जो बड़ी उम्र वाले हैं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बरकतु मआ अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। तो आप चूंकि उस वक्त एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी, विसाल पे आपकी 100 साल के करीब उम्र थी, तो उस वक्त लोग वैसे भी हुसूल बरकत, और फिर उसके इस वजह से भी आप 18वें नंबर पर मुसलमान हुए, अस्साबिकून अल-अव्वलून के अंदर आप शामिल हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि आपका ये जो दर्जा था, ये ज़ुहद व तक़वा और इबादत की वजह से भी, आपके अव्वलुल इस्लाम होने की वजह से भी, आपकी उम्र ज्यादा होने की वजह से भी आपसे दुआएं करवाते। और उसके साथ ये होता कि जब आप देखती कोई दुआ रंग नहीं ला रही तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक उसको पानी में डालकर दे देती और निकाल लेती, और वो पानी मुतबर्रक हो जाता, और वो पीने से अल्लाह ताला हर किस्म की शिफाएं अता फरमाता। सुभान अल्लाह।